میں فوراً اٹھا اور سائیکل پکڑ کر بھاگ نکلا۔ جب قبرستان کے قریب پہنچا تو مجھے قبرستان میں تقریباً 10-12 فٹ لمبی خاتون رستے میں نظر آئی۔ میں نے سائیکل روک لی اور خوف سے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ اتنی سخت سردی کے باوجود بھی پسینہ ایسے جسم سے گر کر زمین کو بھگو رہا تھا جیسے جون جولائی کی سخت ترین گرمی ہو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو دنیا۔ آج سے 13 سال قبل کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر 13 سال تھی۔ بچپن کی منزلیں طے کرتا جوانی کی دہلیز پر آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا تھا۔ ہر بات کی سوجھ بوجھ اور نفع نقصان کا علم ہو چکا تھا۔ والدین کا فرما بردار تھا، پڑھائی کے ساتھ والد صاحب کا ہاتھ بھی بٹاتا۔ گاؤں میں ہماری چھوٹی سی سبزی کی دکان تھی اور اسی دکان سے ہمارے خاندان کی روزی روٹی چلتی۔ ہمارے گاؤں سے شہر کا فاصلہ تقریباً 5 میل تھا۔ پہلے تو والد صاحب سبزی شہر سے لے کر آتے اور بیچتے، پھر ایک دن جب وہ بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئے تو ان کا یہ کام میرے سپرد ہو گیا۔ دسمبر کی یخ راتیں تھیں اور دن کو یہ حال تھا کہ پورا پورا دن سورج نظر نہ آتا اور دھند سے ہر چیز ڈھکی چھپی نظر آتی تھی۔ دور دور تک سوائے دھوئیں کے اور کچھ نظر نہ آتا، اور اگر شہر سے صبح صبح سبزی نہ لاتے تو وہاں سبزی نہ ملتی تھی۔ لہٰذا اپنی ڈیوٹی نبھانے کی غرض سے میں صبح صبح ابھی فجر کی اذانیں بھی نہ ہو پاتی کہ سائیکل نکال کر شہر کی طرف چل پڑتا۔ گاؤں سے شہر جانے کا راستہ بھی خطرناک اور ڈراؤنا تھا۔ راستے میں ایک بڑے سے قبرستان سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ درمیان میں کچھ پگڈنڈی تھی اور اس کے دونوں طرف قبرستان۔ قبرستان کے قریب پہنچ کر ایک دفعہ خوف سے پورا جسم ضرور بھیگتا تھا، لیکن اپنا سفر جاری رکھتا اور سائیکل چلاتا ہوا شہر پہنچ جاتا۔ ابو کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ کر ان کا حوالہ دینے کے بعد جو کچھ خرید کر گاؤں واپس آ جاتا۔ ایک ہفتہ مسلسل کام کرنے سے مجھے عادت سی پڑ گئی اور ہمیشہ کے لیے ابو سے کہہ کر یہ ڈیوٹی سنبھال لی۔ ایک روز ابو نے مجھے جگایا کہ اٹھو سبزی لے کر آؤ۔ میں فوراً اٹھا اور سائیکل پکڑ کر بھاگ نکلا۔ جب قبرستان کے قریب پہنچا تو مجھے قبرستان میں تقریباً 10-12 فٹ لمبی خاتون رستے میں نظر آئی۔ میں نے سائیکل روک لی اور خوف سے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ اتنی سخت سردی کے باوجود بھی پسینہ ایسے جسم سے گر کر زمین کو بھگو رہا تھا جیسے جون جولائی کی سخت ترین گرمی ہو۔ وہاں کھڑے ہی اس لمبی ترنگی عورت کا جائزہ لینے لگا۔ لمبے لمبے دانت، کالا سیاہ رنگ، خونی آنکھیں اور بکھرے ہوئے سر کے بال جو پاؤں تک پھیلے ہوئے تھے۔ اچانک اسے سامنے دیکھ کر مجھے اپنی موت نظر آ گئی۔ آگے بھی موت اور پیچھے بھی۔ اگر آگے بڑھتا تو اس کے لمبے پنجوں کا شکار ہو جاتا اور پیچھے مڑتا تب بھی اس کی ہی گرفت میں تھا۔ خیر، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے کو ترجیح دی۔ جب اس کے قریب پہنچا تو نہ جانے کیا بات تھی کہ اس نے میرا راستہ چھوڑ دیا اور ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں قبرستان کی حدود سے تیز تیز سائیکل چلاتا ہوا باہر نکلا اور دوبارہ مڑ کر دیکھا تو ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ جیسے میں شہر پہنچا، لیکن شہر پہنچنے کے باوجود ابھی فجر کی اذانیں تک نہ ہوئی تھی۔ جب وقت کا پوچھا تو پتہ چلا کہ ابھی 1 گھنٹہ اذان ہونے میں تھا۔ ابو نے جگایا اور نہ ہی میں نے گھڑی دیکھنے کی ضرورت محسوس کی۔ یہی سمجھا کہ صحیح وقت پر جاگا ہوں۔ شہر میں سبزی خریدنے کے بعد وہیں بیٹھا رہا کہ روشنی ہو تو واپس جاؤں۔ وہاں واقف کار لوگوں نے اتنی جلدی آنے کے بارے میں پوچھا تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ رات شہر میں ہی تھا، لیکن جو میرے دل پر بیت رہی تھی وہ میں ہی جانتا تھا۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو واپس گھر کی طرف لوٹ آیا۔ قبرستان میں وہ لمبی عورت راستہ میں تو نہ تھی، البتہ قبرستان میں ایک جگہ بیٹھی ضرور نظر آئی۔ میں نے وہاں سے سائیکل تیز بھگائی اور گھر آتے ہی مجھے بخار ہو گیا۔ گھر والے وجہ پوچھتے رہے تو میں نے بہانہ بنایا کہ اصل بات بتا دیتا تو ان کے ضرور میں یہ بات ضرور آتی کہ میں کام چور ہو گیا ہوں۔ بہانے بناتا ہوں، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ 1 دن اور 1 رات بخار میں جلتا رہا۔ دوسری صبح اذانیں ہوتے ہی بخار کی حالت میں سائیکل نکال کر سبزی لینے شہر گیا۔ قبرستان میں کل والا واقعہ دوبارہ رونما ہوا۔ وہی لمبی عورت کھڑی نظر آئی، لیکن قریب پہنچا تو اس نے مجھے خود ہی راستہ دے دیا۔ میں شہر جا پہنچا۔ آج وہاں سبزی منڈی میں ایک بزرگ نظر آئے۔ میری حالت دیکھ کر شاید سب جان چکے تھے۔ مجھے لے کر ایک کونے میں گئے اور پوچھا کہ تمہارے چہرے سے خوف کے اثرات ہیں، کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ میں نے ان کی بات سن کر کل والا اور آج والا تمام واقعہ دہرا دیا۔ انہوں نے میری کہانی سننے کے بعد چند حروف اوراد کی شکل میں پڑھنے کو بتائے کہ ہر وقت پڑھتا رہوں۔ وہ چڑیل تمہیں کچھ نہ کہے گی۔ میں نے بزرگ کے بتائے ہوئے ان حروف کا فکر شروع کر دیا اور گھر آ گیا۔ جب تیسری صبح سبزی لینے کی غرض سے گاؤں سے نکل کر قبرستان کی حدود میں پہنچا تو وہ اسی جگہ بیٹھے اپنے بچے کو دودھ پلانے میں مصروف تھی۔
میری زبان پر ورد جاری تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنے بچے کو رستے میں لٹا کر دور بھاگ گئی۔ بچے نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں بچے کے قریب جا کر سائیکل روکی اور نیچے اتر آیا۔ بچے کو اٹھایا، اس کا ماتھا چوما اور پیار کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ میں اسے بازو میں اٹھاتے کافی دیر تک کھلاتا رہا، لیکن چند منٹ میں ہی وہ سو گیا۔ وہ سویا تو میں اسے اسی جگہ لٹا کر چلتا بنا۔ اب روزانہ کا معمول تھا کہ جب میں قبرستان کی حدود میں داخل ہوتا تو وہ چڑیل اس بچے کو راستے میں بیٹھی دودھ پلا رہی ہوتی، مجھے دیکھ کر بھاگ جاتی۔ میں اسے اٹھاتا اور سلا دیتا۔ کچھ عرصے میں بچہ بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، لیکن جب تک وہ میرے بازو میں نہ آتا اسے نیند نہ آتی۔ وقت گزرتا رہا، وہ بڑا ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ انسانی بچہ نہ تھا۔ یہ چھوٹے ہونے کے باوجود بھی بڑے بڑے کام کر دکھاتے ہیں۔ ود کا اثر اس پر یہ ہوا کہ وہ پوری طرح میری گرفت میں تھا۔ میں جیسے چاہتا جو چاہتا اس سے کروا سکتا تھا۔ میں نے میٹرک کا امتحان دے دیا تو بہتر ملازمت کی تلاش میں شہر آ گیا۔ خدا کی قدرت کے ایک اچھی جگہ مجھے ملازمت مل گئی اور رہائش کی جگہ بھی۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی کہ ایک دیہاتی لڑکا اتنے بڑے شہر میں اتنی جلدی ملازمت کرے گا۔ رہنے کے لیے جو مجھے کمرہ ملا تھا وہ بھی صاف ستھرا تھا، اور آج زندگی کا پہلا موقع تھا کہ میں گھر والوں سے علیحدہ تنہا اکیلے ایک انجان سی جگہ سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ابھی میں سونے میں ہی مصروف تھا کہ مجھے وہی بچہ اندر کمرے میں داخل ہوتا نظر آیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب بچے کی عمر 8 سال ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے؟ وہ بولا کہ مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی، مجھے سلاؤ، اس کے بعد خود سو جانا۔ اس کی بات درست تھی۔ ان 8 برسوں میں ایک دن بھی ایسا گزرا نہ تھا جب میں نے اسے اپنے بازو میں لے کر سلایا نہ ہو۔ لہٰذا میں نے چونکہ زمین پر بستر بچھا رکھا تھا، اپنا بازو پھیلایا اور وہ میرے بازو پر سر رکھ کر سو گیا۔ مجھے بھی کچھ دیر جاگنے کے بعد نیند نے آ لیا اور سو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو بچہ غائب تھا۔ اب روزانہ ایسے ہوتا، رات کو وہ بچہ میرے پاس آ کر میرے بازو پر سر رکھ کر سو جاتا۔ اس بچے کا نام میں نے عامر رکھ دیا تھا۔ وہ بزرگ جنہوں نے مجھے ود بتایا تھا، میں نے ان کی مریدی اختیار کر لی۔ ایک پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ایک رات بزرگ نے مجھے بتایا کہ شہر میں نے ہی آپ کو نوکری پر لگوایا ہے۔ مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے تو میرے مالک کو دیکھا تک نہیں، پھر نوکری کیسے؟ وہ بولے سامنے دیوار پر دیکھو۔ میں نے دیکھا تو دیوار پر میرے مالک کا پورا گھر نظر آ رہا تھا۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ عامر کو میں نے ایک بات سمجھا رکھی تھی کہ اگر وہ میرے سامنے اپنی صورت بدل کر آیا تو میں اس سے دوستی ختم کر دوں گا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ ویسے بھی میری گرفت میں تھا۔ جس کا علم میرے بزرگ صاحب کو تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ تمہارے سپرد ہے، تم جو چاہو کرو۔ کچھ عرصہ بعد میری شادی ہو گئی۔ ایک رات ہم دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں سوئے تھے کہ رات کے پچھلی پہر میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو میرے کمرے کے برابر والے کمرے سے روشنی کی کرنیں روشن دان کے ذریعے ہمارے کمرے میں آ رہی تھیں۔ میں کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ میں سوچنے لگا کہ سونے سے قبل میں نے خود لائٹ آف کی تھی، پھر یہ کس نے جلائی؟ اور دوسرے کمرے میں بلب تھا، نہ کہ ٹیوب لائٹ، اور یہ روشنی ٹیوب لائٹ کی روشنی سے بھی تیز تھی۔ میں فوراً چارپائی سے اترا، دوسرے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ میرے قدم دروازے کی دہلیز پر ہی رک گئے۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اندر کمرے میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ نماز کی حالت میں کھڑے تھے۔ یہ روشنی ان کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ سفید داڑھی، سر پر خوبصورت پگڑی، سفید لباس۔ میں کافی دیر تک انہیں دیکھتا رہا، لیکن ہمت نہ ہوئی کہ ان کے قریب جاتا کہ میں ناپاکی کی حالت میں تھا۔ جی بھر کے ان کا دیدار کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے دعا کی اور غائب ہو گئے۔ میں نے اپنے کمرے کی لائٹ جلائی، جس سے میری بیوی جاگ گئی۔ وہ میرے چہرے کی کیفیت دیکھ کر چپ نہ رہ سکی۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ تم آرام کرو، سو جاؤ۔ چند دن انہی سوچوں میں گزر گئے۔ اس کے بعد ایک رات میرے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکا۔ جب دروازہ کھولا تو عامر سامنے کھڑا تھا۔ وہ غصے کی حالت میں تھا۔ میں نے اسے اندر بلایا۔ وہ آیا تو اس نے کہا کہ میری جگہ اب تمہاری بیوی نے لے لی ہے، تم ایسا کرو کہ بیوی کو چھوڑ دو۔ میں اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور جو زبان پر آیا اس کو سنا ڈالا۔ میں نے اسے کہا کہ آئندہ ایسی بات کی تو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے میں باہر نکل گیا۔ اب حالات یہ ہیں کہ عامر 13 سال کا ہے، لیکن اب بھی میرے بازو پر سر رکھ کر سوتا ہے۔ اس کی فیملی بھی آتی رہتی ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دوں ورنہ مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن میں بضد ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ تم لوگ میرے قابو میں ہو اور تمہیں ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دوں گا۔
آئے دن ان سے میرا جھگڑا ہوتا ہے، لیکن میں اپنے فیصلے پر اٹل ہوں کہ وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے تو میں بھی ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ میری عمر تقریباً 26-27 سال ہو چکی ہے۔ ہمارے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن میں ضدی ہوں اور اپنی مرضی کروں گا۔ ہر دوسرے تیسرے دن ان کی اور میری میٹنگ ہوتی ہے، اور ہر بار یہ میٹنگ بنا فیصلے کے ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو میں اتنا خوفزدہ ہوتا ہوں کہ بخار ہو جاتا ہے۔ گھر والوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ خدا نخواستہ جنات ان پر حملہ نہ کر دیں۔ ان کی مسلسل دھمکیاں مجھے پریشان کرتی ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ان کا بچہ بھی زندہ نہیں بچے گا۔ نہ جانے کب تک کوئی فیصلہ ہوتا ہے، اور ہارنے والا کون ہوتا ہے، اللہ جانے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور مزید کہانیوں کے لیے دیکھتے رہیے اردو دنیا۔